بہت شکریہ. یہ 511 نمبر گاڑی کھڑی ہے, اس کے ڈرائیور سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں سے گاڑیاں باقی نکالنی ہے تو وہ اپنی گاڑی کو ہٹائے. میں بلا تاخیر انجینئر سرفراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. ساجد الیاس صاحب, جاوید صاحب, وہ دیگر جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں بعد میں, وہ بھی اگلی نشست پر تشریف لائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی صدر تقریر, شرکاء محفل, منتظمین پروگرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھکا برادری کا غالباً یہ تیسرا اور چوتھا سیشن ہے. اس سے پہلے بھی 3-4 پروگرامات ہوئے ہیں جن میں شرکت تو نہیں ہو سکی, البتہ اس کی ساری کوریج کو میں لائیو بھی دیکھتا رہا ہوں اور ساری اسپیچوں کو بھی سنتا رہا ہوں. میں آج اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پہ جتنے بھی ہمارے بھائی احباب جن کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ خوبصورت پروگرام سجا, اس میں انجینئر رجا اعجاز صاحب, رجا تنظیم اشرف صاحب, رجا پرویز اشرف صاحب یا دیگر ان کی ٹیم کے جتنے بھی بھائی ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور انسانیت کی جو معراج ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے. اس معراج کو پانے کے لیے کئی لوگوں نے ساری زندگی مجاہدے کیے, مشقتیں کی, اور کئی لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا کے اس معراج کو پانے کی کوشش کی. اور خدمت انسانیت کا یہ ایسا جزو ہے, یہ ایسا مشن ہے کہ جو اللہ کی معراج کو پانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہے. راجپوت کھکا ایسوسی ایشن کا یہ جو مشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں جہاں وقت کے اعتبار سے اس کی ضرورت بھی ہے, وہاں دنیا آخرت کے اعتبار سے بھی بطور مسلمان ہی ہماری ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں خدمت خلق سے بڑھ کے کوئی مستحسن عمل نہیں ہے. کہ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے. جس کو خدا ملا اس کو سب کچھ مل گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یا جس پلیٹ فارم کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں مستقبل کے حوالے سے یہ ہمارے علاقے کے لیے اور برادری کے لیے یقیناً نیک شگون ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے, اس کے لیے میں یہ جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے اس کا انیشیٹو لیا یا اس کار خیر کو لے کے چل رہے ہیں, ان سے میں انتہائی موجودہ گزارش کروں گا کہ اپنی نیتوں کے حوالے سے اب بڑی نیت رکھ کے چلیں, کیونکہ مومن کی نیت عمل سے بڑی ہوئی ہے. جتنی اچھی نیت آپ کی ہوگی, جتنے آپ اللہ سے بڑے گمان رکھ کے چلیں گے, اتنی اللہ پاک کی مدد اور نصرت بھی ہوگی. اور اس کے اندر آپ کی یہ کوشش ہے, آپ کا یہ وقت کا استعمال دنیا اور آخرت کے اعتبار سے قیمتی بن جائے گا. اور اس کے اندر جیسے پیش مکررین نے یہاں اپنے خیالات کا اظہار کیا, وہ ایجوکیشن اور ویلفیئر کے اعتبار سے. یہ دیکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہے. ہماری ٹیلنٹ کے اعتبار سے آزاد کشمیر کی زمین زرخیز ہے, لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بے شمار نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یہاں اس پلیٹ فارم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے, اس کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہاں پہ ذکر بھی کیا گیا کہ یہاں ویلفیئر جو ایجوکیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کا قیام بھی عمل لایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے کام بھی ہوں گے. میں
समझता हूँ कि इस प्लेटफार्म को किसी असलियत की बुनियाद पे नहीं बल्कि बिला तफसीस रंग बरादरी और नस्ल की बुनियाद पे आप आगे लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले नस्लों के लिए ये बड़ी रहबरी और रहनुमाई का सबब बनेगी। क्योंकि खासा हो चुका है तो लंबी बात नहीं करना चाहता, एक मतलब फिर मुंतज़िम प्रोग्राम को मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं बिला ताखीर इंजीनियर राजा शहरियार परवेज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इंजीनियर राजा शहरियार परवेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर शहर में दिल्ली में और दूसरे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कहीं भी मौजूद हमारे सरों की ताज खक्का बरादरी तक मेरा सलाम पहुँचे। बाद सलाम मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तमाम पंडाल को सजाने के लिए गुज़श्ता 3-4 माह से बल्कि उससे भी कबल मैदान अमल में तगोदो करने के बाद ये खूबसूरत सी बज़्म सजी तो मैं उस तमाम टीम को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझसे पेशवा मुकर्ररीन ने तमाम बातें तफसील से कर ही ली। मैं सिर्फ इतनी सी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि बेशक तालीम, रोजगार, सेहत और इंसानी जिंदगी से मुंसलिक तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हर शख्स का हक है, चाहे वो किसी मजहब से हो, चाहे वो किसी रंग से हो, चाहे वो किसी नस्ल से हो। और उस बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाकायदा से मुल्कों के अंदर रियासत मौजूद रहती है जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करे। लेकिन मैं अपनी नाकसी राय रखता हूं कि जो मैं समझता हूं ये तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना भी हमारा एक एजेंडा जरूर है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब शख्स मजरूह हो रहा हो, जब शख्स को मसक करने की काविशें होती रही हूं और उसमें किसी हद तक हम खुद भी उसमें शरीके सफर हूं, तो मैं ये समझता हूं कि तब हमें बासियत कौम, बासियत कबीला, बासियत बरादरी अपने शख्स को मजरूह होने से बचाने के लिए यकजा, मुनज़्ज़म, इत्तेहाद के साथ, ईमान के साथ, सेहत के साथ, सलामती के साथ उस पर कारबंद होना पड़ता है। और मैं ये तमाम काविशें करने वाले तमाम मेंबरान को, तमाम लोगों को, तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। राजा जावेद साहब से गुजारिश करूँगा कि बस स्टेज पे आए, बस 3-4 करें बस करिए। उसके बाद इंशाल्लाह शिजात साहब आखिरी खिताब करेंगे। उसके बाद सदर साहब बात करेंगे, ये करारदादें भी पेश करेंगे, रेडियो का भी ऐलान करेंगे। जो भी आइंदा का लायमल है वो सबसे पहले खक्का एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी के क़याम के लिए राजा तक़सीम अशरफ साहब और उनके जुमला जितने भी रुफ़क़ा हैं उनकी अथक काविशों से आज यहाँ रावलपिंडी में इस फ़ज़्ल को सजाया गया। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, चूँकि
کمی اسی چیز کی ہے کہ ہمارے اندر مجموعی اتفاق اور اتحاد کی کمی ہے، چونکہ وسائل بھی جو دستیاب وسائل ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہمارے پاس پروفیشنلز کی ایک بہت بڑی ٹیم اور ایک بہت بڑی لاٹ موجود ہے۔ اس حال کے اندر بھی مجھے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی حساب میں انسان اپنے برادری یا اپنے خاندان کے لوگوں سے لازمی شناسہ ہوتا ہے، چاہے کہیں ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ تو کمی جس چیز کی تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے درمیان جڑت ہونی چاہیے، ایکا ہونا چاہیے، ہمیں یونائٹ ہو کر ٹارگیٹس اور اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ آج اگر ہم یہ ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ ہم نے اگلے 20 سال کے اندر 100 انجینئر پیدا کرنے، 50 ڈاکٹر پیدا کرنے، 10 وکلاء پیدا کرنے، 10 جو سول سروسز کے لیے لوگ پیدا کرنے، لوگ CSS PSC ان چیزوں میں آگے جاتے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے، ٹائم بدل چکا ہے، لوگ بڑی تیزی سے بڑی اچھی طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ تعصب کے لیے نہیں بلکہ جڑت کے لیے، اتحاد کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہوگا۔ یہی مناسب وقت ہے۔ شکوے اور انتظار وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو انتہائی سست اور قائل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بڑی بہترین تاریخ موجود ہے، اس تاریخ کے تناظر میں اگر ہم آگے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، شکوے شکایات میں پڑھنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے، اس وقت کو بھی اگر ہم کسی کاز کے لیے، کسی کام کے لیے لگا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ جو ریاست جموں کشمیر بالخصوص یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ پیورلی طور پر ہمارے ہی آبا و اجداد کے ریاست تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ریاست کی بحالی کو بھی ہم اپنے ایجنڈے میں شامل کریں گے، ایک اچھی ایجوکیشن کو بھی، اچھی ڈیولپمنٹ کو بھی۔ ہم نے اس پوری کمیونٹی کو، جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارا قبیلہ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے کے دکھوں میں ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اور میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے کہ اب کسی سمندر سے ہمیں کوئی بادل کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں دینا ہمیں تاریخ گلیوں میں کہ ہم نے سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے، اور ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختوں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں اس کے بعد بلا تاخیر دلکوٹ کوٹلی سے تشریف لائے انجینئر راجہ ادریس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آدمی ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ یہیں پہ موجود ہیں۔ جناب صوفی۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو علامہ اقبال کے ایک شعر سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں حکم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ میرے بھائیوں، دوستو، اور آج اس محفل کی صدارت کرنے والے صاحبان، مہمانان گرامی اور کھکھرا برادری کے گلدستہ، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات یہاں آئے اور بیٹھے اور ایک دوسرے کے خیالات اور آئندہ کے لیے مستقبل کے کام کرنے کا ارادہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنا تعارف کروا دوں۔ میں باہر سے تعلق رکھتا ہوں، پاس میرا گاؤں ہے، اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ذرا اوپر کر کے ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہم رہتے ہیں۔ میری ساری برادری تقریباً پنڈی اور لاہور میں شفٹ ہو چکی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر سید مودودی کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر افسار احمد بانی تنظیم اسلامی، اس کے ساتھ ایک لمبا عرصہ میں نے کام کیا۔ الحمدللہ ان کے ساتھ کام کرنے کا یہ آج تک ان کے ساتھ تنظیم کے ساتھ ہوں، جو آج شجاع علی شیخ صاحب ہماری تنظیم کے امیر ہیں۔ میرے بھائیو دوستو،
میں صبح 10 بجے یہاں آیا تھا، اس لیے کہ جو قوم ٹائم کی پابندی نہیں کرتی وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک روایت جیسے راجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب تک آپ ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام تھا کنونشن سینٹر اسلام آباد کے اندر، 3 منٹ ہمارا پروگرام لیٹ شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوری جتنی منتظمین تھے ان پہ اور ڈانٹا کہ یہ 3 منٹ لیٹ کیوں شروع ہوا، تو یہاں گھنٹوں کے حساب سے لیٹ ہو جب تو بات کیسے بنے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ حضرات کے سامنے صرف 2-3 باتیں عرض کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ آپ ایک تعلیم کی طرف جا رہے ہیں۔ تعلیم کے لیے جتنے بھی ہمارے پست و خوشحال لوگ ہیں جو آئین بنا رہے ہیں، جو اس کا انتظامی ڈھانچہ بنائیں گے، تو تعلیم کے لیے 2 پروگرام طے کریں، ایک 5 سال منصوبہ اور ایک 10 سال منصوبہ، تاکہ اور پھر اس کے اندر آپ کے جو مختلف علاقوں کے اندر نوجوان طلباء مختلف جگہوں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہیں کسی کو مالی مشکلات ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کے لیے فنڈ مہیا کریں، تاکہ آپ کے وہ طالب علم جلد از جلد اس قوم کو ریٹرن ملے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بڑی مشکل ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، اور بے شمار باتیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جس طرح سے ڈاکٹر اعجاز صاحب نے کہا کہ مکمل ڈیٹا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے باقی تھی کہ کیونکہ آپ سب میں پڑھے لکھے سب لوگ موجود ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ سب کو مد نظر رکھ کر آگے چلنا چاہیے۔ اور آخر میں جن لوگوں نے اس تنظیم کو بنیاد رکھی ان کے لیے ایک شعر کہہ لیتا ہوں: بھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دینے کے لیے بوٹے میں نے پالے ہیں، وہ ہمارے نہ بہت شکریہ۔ میں بلا تاخیر برکت سے تشریف لائے راجہ راشد صاحب سے گزارش کروں گا، ان کے ساتھ دیگر ساتھی بھی آئے، غلام رسول صاحب ہیں، ان سارے ان کے ساتھ میں ساتھی کا شکریہ ادا کروں گا، ذیشان کاشر صاحب کا، ظہور صاحب کا اور دیگر جتنے بھی آباد ہیں۔ راشد صاحب سے گزارش کروں گا جو اپنے خیالات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام جتنے بھی میرے ساتھ کچھ دوست یہاں پہ تشریف لائے، جن میں راجہ نعیم کا، میں راجہ خالد صاحب، راجہ زاہد صاحب، شاہد صاحب، رامسور صاحب، اور جو میرے ساتھ تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور تمام جتنے بھی حقہ برادری کے سرخیر یہاں پہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے منتظمین کا مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کیونکہ پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں ذیشان کاشر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں۔ راجہ ادریس صاحب بھی ادھر ہی موجود رہے۔